قیامت کی علامات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ان قریب ایک ایسا دن آئے گا کہ جب دنیا کی تمام رنگینیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی خوبصورتی پر زوال آ جائے گا، دنیا اجڑے ہوئے چمن کی طرح ویران ہو جائے گی، بڑے بڑے پہاڑ پگھل جائیں گے، دھنی ہوئی روئی کی طرح پرواز کرتے ہوئے ہوں گے، عالیشان محلات ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، چمکتے ہوئے ستارے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، سورج اور چاند کی روشنی مدھم پڑ جائے گی، زمین چاند اور سورج کے گل ہونے کی وجہ سے تاریک ہو چکی ہوگی، سمندر سلگائے ہو جائیں گے، زمین ایسے تھر تھرائے گی کہ کبھی نہ تھر تھرائی ہوگی، زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی، آسمان پھٹ کر بہہ جائے گا، ایک عجیب سا سما ہوگا۔ حال یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ایسی تباہی مچے گی کہ الامان الحفیظ، اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ آقا دو جہاں پر حبیب علیہ السلام نے جو علامات بیان فرمائی وہ سماعت فرمائی ہے۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ آپ نے ایک ایک جو علامت بیان ہو رہی ہے سارا غور و فکر کریں، آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں۔ علم اٹھ جائے گا یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب کوئی عالم نہ رہے گا تو لوگ باہر بامر مجبوری جاہلوں کو مقتدا بنا لیں گے، پھر ان سے دینی مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم فتویٰ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے تو لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، جہالت کی کثرت ہوگی، بدکاری اور شراب خوری عام ہوگی، مرد کم ہوں گے عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی، مال کی کثرت ہوگی، دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مہینے کی طرح اور مہینے ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسا کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بڑھ کر ختم ہو گئی۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر توان کی طرح زکوٰۃ کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے، علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں، مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی، مسجد میں لوگ چلائیں گے یعنی آوازیں کسیں گے اور اونچی اونچی آوازیں کریں گے، یہ بھی ہوگا، گانے باجے کی کثرت ہوگی، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے، ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا اور پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی بڑے بڑے محلات میں فخر کریں گے۔ نشانی چاند کا پھٹ جانا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند، اور یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو چاند کے ٹکڑے فرمائے اس کی طرف اشارہ ہے، اور قیامت قریب آ چکی، یہ بھی اللہ نے فرمایا۔ ہم نے قیامت کی نشانی یہ بھی سنی کہ لونڈی مالک کو جلے گی۔ علماء کرام نے اس فرمان مصطفیٰ کی مختلف وضاحتیں فرمائی۔ فرمایا ہمارے معاشرے کے ماحول کے مطابق جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کریں گے، ماں کو لونڈیوں کی طرح رکھیں گے، ماں کی نافرمانی اور حق تلفی کریں گے، ماں کو تکلیف پہنچائیں گے، اور حال یہ ہو جائے گا کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ آقا کی طرح برتاؤ کریں گے، اور یہ بھی ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، اور کس سے پوشیدہ نہیں سارے جانتے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا، میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل یعنی تقریباً 9.65 کلومیٹر تک لے کر گیا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بھی بدلہ نہ ہو سکے۔
یہ ماں کی ہستی. آقا دو جہاں پر حبیب علیہ السلام نے قیامت کی ایک اور نشانی بیان فرمائی. آقا علیہ السلام نے قیامت کی یہ نشانی اس طرح بیان فرمائی کہ لوگ نماز قضا کریں گے. اور اتنی کثرت سے اب تو لوگ نماز قضا کر رہے ہیں جیسے نماز فرضی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہیں لوگ قطع تعلقی کریں گے، یعنی رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع کر دیا جائے گا. گناہوں کی کثرت ہوگی. قرآن مجید کو سونے چاندی سے مزین کیا جائے گا. مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی. آدمی اپنے والد کی نافرمانی کرے گا اور دوست اور احباب سے بھلائی کرے گا. گانے والیوں اور آلات موسیقی کا رواج عام ہو جائے گا تو اس وقت سرخ آندھی زمین میں دس جانے، شکلیں تبدیل ہونے اور دوسرے عذابوں کے آنے سے ڈرتے رہنا. اسی حدیث مبارکہ کی وضاحت مزید کھول دیتے ہیں جو آج ہمارے زمانے میں عام نہیں، جیسے قطع رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر دینا، رشتہ توڑ دینا. قیامت کی علامات میں سے بتایا گیا آج گھروں اور خاندانوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر یہی جھگڑے بڑھ کر قطع رحمی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور خاندان کے افراد کئی سالوں تک ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں دیکھتے. گناہوں کی کثرت کو قیامت کی علامات میں سے بیان کیا گیا. آج ہم اپنے معاشرے پر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جا رہا. تنہائی ہو یا محفل، گھر ہو یا بازار، شہر ہو یا گاؤں، ہر جگہ گناہوں کی بھرمار ہے. بلکہ اب تو گناہوں کی ایسی زیادتی ہے کہ خود کو گناہوں سے بچانا مشکل ترین کام ہو گیا. قرآن پاک کو مزین اور آراستہ کیا جانا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے. آج قرآن پاک کے غلاف کو، اس کی رحل کو، اس کی بائنڈنگ کو اور اس کے اوراق کو تو بہت سجایا جاتا ہے، مگر اپنے کردار کو قرآنی اخلاق سے آراستہ کرنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں. آج قرآن پاک جہاں رکھا جائے اس جگہ کی تو سجاوٹ کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن دل، دماغ، فکر اور سوچ بھی قرآن پاک کی تعلیمات سے سج جائے تو اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. مرد کا عورتوں اور عورتوں کا مرد کی مشابہت اختیار کرنا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. غور کیجئے آج کون سا ایسا شعبہ اور کون سا ایسا کام ہے جس میں عورتیں مردوں کی اور مرد عورتوں کی نقالی نہ کر رہے ہوں. افسوس آج جس کام میں عورتوں کی زیادہ تعداد شریک ہو اسے ہی ترقی کی علامت سمجھا جانے لگا ہے. بال کٹوانے، کپڑے پہننے، بازاروں میں گھومنے، گاڑیاں چلانے، خرید و فروخت کے شعبہ جات، کھیلوں کے میدان، البتہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں عورتیں مردوں کی نقل کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. اسی طرح آج مردوں میں دیکھیں تو کنگن پہنے، عورتوں کی طرح لمبے بال رکھنے، عورتوں کی طرح ناک اور کانوں میں زیورات پہنے، سر پر ہیئر بینڈ لگانے، ہاتھوں اور پاؤں کو مہندی سے رنگنے سمیت کئی کاموں کا رواج بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. آقا علیہ السلام نے اسے قیامت کی علامات میں سے نقل فرمایا ہے. اور اب اسی وقت قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی بیان کی گئی گانے والی اور آلات موسیقی کی کثرت ہوگی. اس بارے میں بھی معاشرے کی صورت حال ہمارے سامنے ہے. میوزک اور گانے باجے کا سلسلہ مسلمانوں کو بہا لے جا رہا ہے. پہلے تو سینماؤں گھروں کی شکل میں مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں معاذ اللہ گانے، فلمیں اور ڈرامے اور میوزک کا سلسلہ ہوتا، مگر تو ہر جگہ گانے اور میوزک کی بھرمار ہے. موبائل میں گانے، میوزک، ٹی وی میں گانے اور میوزک، بازاروں میں گانے اور میوزک، ہوٹلوں میں گانے اور میوزک، کھیلوں میں گانے، میوزک، بچوں کے جوتوں میں گانے، میوزک اور گھروں کا گانے اور میوزک اور سیکولرز میں گانے، یعنی سکول وغیرہ میں بھی گانے اور میوزک، کالجز میں گانے اور میوزک، بسوں میں گانے اور میوزک، کاروں میں گانے اور میوزک، جہازوں میں گانے اور میوزک،
الغرض کون سی ایسی جگہ بچی ہے جہاں میوزک نہ چلا گیا ہو؟ یہاں تک کہ میوزک حرم پاک، اللہ کے گھر مدینہ پاک اور ہر مسجد میں بھی میوزک گونج رہا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جو دنیا میں رہ کر قیامت کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرے گا وہ ان کی ہولناکیوں سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ بے شک اللہ کریم بندے پر دو خوف جمع نہیں فرماتا، لہذا جو دنیا میں ان ہولناکیوں کا خوف رکھے گا وہ آخرت میں ان سے محفوظ رہے گا۔ اور خوف سے مراد عورتوں کی طرح رونا دھونا نہیں کہ آنکھیں آنسو سے بہائیں اور سنتے وقت دل نرم ہو جائے، پھر تم اسے بھول کر اپنے کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ نہیں کہ ابھی آپ کو قیامت کی ہولناکیاں بتا دی، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر ہوئے، جیسے ہی جلسے سے باہر ہوئے، سب کچھ بھول بھلا کے اور بھولنے کے بعد جو پہلے کر رہے تھے اسی طرح کرنا شروع کر دیا۔ یہ حضرت امام غزالی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اس حالت کو خوف سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جو شخص جس چیز کا خوف رکھتا ہے اس سے بھاگتا ہے، اور جس چیز کی امید رکھتا ہے اس کو طلب کرتا ہے، لہذا تمہیں وہی خوف نجات دے گا جو اللہ کریم کی نافرمانی سے روکے، اس کی عبادت اور فرما برداری پر ابارے۔ یہ ہے حقیقی خوف، اور جس میں یہ آ جائے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما دے گا۔ تو اب اسی بتا یہ ہم نے صرف مختلف طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو تھوڑا میں نے جمع کیا اور آپ کے گوش گزار کر دیا ایک مختصراً صورت میں، لیکن دیکھیے اب اسی وقار مٹ جانا ہے سارا کچھ، رہنا کچھ نہیں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو بے نمازی ہے یا قیامت کی نشانیوں میں ہے، آپ جو بھی قضا کر رہا ہے وہ ساری قیامت کی نشانیوں میں آ چکا ہے۔ مرد عورت اور عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، خاص طور پر میوزک کے بارے میں سرکار مدینہ کے اتنی وعیدیں ہیں کہ اگر انسان سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، لیکن اس کے ہو جو اللہ سے ڈرتا ہے، تو جو ہوئی بے باک اور دڑکے سے کرے، صرف خود نہ کرے بلکہ دوسروں کا بھی جینا حرام کر دے، تو اب اسی وقار غور و فکر کر لینا چاہیے۔ ہمارا کام ہے آپ تک باتوں کو پہنچا دینا، علامات قیامت کو آپ تک پہنچا دیا۔ اب آپ دیکھیے وہاں پر رکھ کر دیکھیے کہ جو سرکار نے فرمایا تھا کیا ہو نہیں رہا۔ ایک ایک چیز کو اٹھائیں بابے سے بتا، ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ پر اگر آپ غور و فکر کریں، سرکار کا ہر فرمان حق ہے۔ آقا دو جہاں نے جو فرمایا بابے سے وقار ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو ہے، اللہ تعالی ہمیں جو سانس باقی رہ چکے ہیں، پتہ نہیں ایک ہے یا 10 یا 100 یا 1000 جو بھی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرتے رہنے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرتے رہنے کی توفیق کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔